الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں کورس کی آج ہماری چوتھی کلاس ہے۔ کل ہم نے سورہ فاتحہ کی تشریح تفسیر مختصر اس کا آغاز کیا تھا، تو آج اسی کو ہم سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ نوٹ فرمائیے، اللہ تعالیٰ کو حمد کا مستحق بتایا گیا ہے کہ تعریف سب اللہ کے لیے ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی 4 صفات ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی صفت رب العالمین ہونا اس کا، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ کون؟ اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ دوسری صفت الرحمن، بے حد مہربان۔ تیسری صفت الرحیم، نہایت رحم کرنے والا۔ اور چوتھی صفت مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ یعنی تعریفوں کا حقدار وہ اللہ ہے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے، بے حد رحم والا ہے، نہایت مہربان ہے اور بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اس ایک ایک صفت کے اندر، جیسا کہ ہم نے گزشتہ درس میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ایک عملی پہلو موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب ہم رب مانتے ہیں تو ہم نے اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ جب ہمارا خالق وہ، مالک وہ، رازق وہ، تو ہم نے اسی سے اپنی حاجتیں مانگنی ہیں، اسی کو اپنا رازق سمجھتے ہوئے اسی پر توکل اور بھروسہ کرنا ہے۔ اسی طرح جب ہم سے غلطی ہو جائے، گناہ سرزد ہو جائے، تو اللہ کی جناب میں ہم نے معافی مانگنی ہے، اس لیے کہ وہ مہربان ہے، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اسی طرح جب ہم نے مان لیا کہ وہ روز جزا کا مالک ہے، تو ہم نے اس کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنے ہیں، اس لیے کہ قیامت کے دن کا مالک کوئی اور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اور اس دن سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ اس میں ہمارے لیے اخلاص کا سبق بھی موجود ہے کہ دنیا میں ہم اگر کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو وہ کسی اور کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، اس لیے کہ قیامت کے دن اس نیک عمل کا اجر تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے نا، تو ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ یہ مالک یوم الدین کا پیغام ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس پر تھوڑی سی بات کل بھی ہوئی تھی، آج اس پر تھوڑی سی پھر روشنی ڈالتے ہیں۔ عبادت کیا ہوتی ہے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ عام طور پر ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ نماز، روزہ، یہی صرف عبادتیں، حالانکہ عبادت کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ عمل جو اللہ کی محبت میں، اس کی تعظیم میں اور دل میں اس کی خشیت رکھتے ہوئے کیا جائے، وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اور عبادت کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہے۔ عبادت کی ہر قسم، وہ مالی ہو، وہ بدنی ہو، وہ دعا کی صورت میں ہو، وہ سجدے کی صورت میں ہو، وہ قربانی کی صورت میں ہو، وہ نذر و نیاز اور چڑھاوے کی صورت میں ہو، کسی بھی طرح کی عبادت وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے۔ عبادت ہی کی ایک قسم مدد مانگنا بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی اس بات کے لائق ہے کہ اس سے مدد مانگی جائے۔ یہاں پر ایک اعتراض لوگوں کی طرف سے آتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نماز میں کہ اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں،
تو ہم تو اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں سے بھی مدد مانگتے ہیں اپنی زندگی میں. ہمیں زندگی میں ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت رہتی ہے. جب ہمیں کوئی بوجھ اٹھانا ہے، ہم سے نہیں اٹھایا جا رہا، تو ہم کسی سے کہتے ہیں کہ میری مدد کر دو. پیاس لگی ہے، کسی کو کہتے ہیں مجھے پانی پلا دو، فلاں کام کرنے میں میری مدد کر دو. یہ تو ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے رہتے ہیں. پھر ہم نماز میں یہ کیوں کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں؟ تو یہاں پر ایک بات صرف آپ سمجھ لیجئے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ جس مدد کی ہم یہاں پر بات کرتے ہیں نا کہ وہ ہمیں صرف اللہ ہی سے مانگنی ہے، وہ اس مدد کی بات ہو رہی ہے جو ما فوق الاسباب ہے. رہی وہ مدد جو ما تحت الاسباب ہے، وہ ہم اللہ کے علاوہ دوسروں سے بھی مانگتے ہیں. اب یہ ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب یہ کیا ہے؟ ما تحت الاسباب کا مطلب یہ ہے کہ وہ مدد جو اسباب کے تحت آتی ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی شخص وہ کام کرنے کی، وہ مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہے. یہی مثال لے لیں کہ ہم کسی سے پانی مانگتے ہیں تو وہ ہمیں پانی پلانے کی طاقت رکھتا ہے نا، اس کے پاس پانی موجود ہے، فریزر کے اندر بوتل پڑی ہے پانی کی، وہ گلاس لے کر ہمیں پانی بوتل میں ڈال کر لا کر دے سکتا ہے. یہ اسباب کے تحت یہ مدد ہے. مجھ سے بوجھ نہیں اٹھایا جا رہا، میں کہتا ہوں کہ بھائی میری مدد کر دو، تو وہ بوجھ اٹھانے میں میری مدد کرتا ہے. یہ ما تحت الاسباب مدد ہے. لیکن اگر میں کسی سے کہوں بارش نہیں ہو رہی تو یار تم بارش تو ذرا برسا دو، اب بارش برسانا میرے اس دوست کے اختیار میں نہیں ہے. بارش برسانا کس کا اختیار ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. تو یہ ما فوق الاسباب کی مثال ہے. ایسی مدد ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگ سکتے. اولاد دینا، رزق میں کمی بیشی، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا. عبادت میں ہم نے اس کو شریک کر لیا جس سے ہم مدد مانگ رہے ہیں. یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو مدد ہوتی ہے نا ما تحت الاسباب جو ہوتی ہے، یہ تو انبیاء اکرام علیہ السلام بھی ایک دوسرے سے لیتے رہے ہیں. نبی علیہ السلام بھی اپنے صحابہ سے مدد لیتے تھے. قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ من انصاری الی اللہ، اللہ کے دین کے لیے کون میری مدد کرے گا. اور اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے قرآن مجید میں کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی تعاون کیا کرو، ایک دوسرے کی مدد کیا کرو. تو یہ اسباب کے تحت جو مدد ہوتی ہے، اس کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے. تو اس میں اس حدیث مبارکہ میں بھی ترغیب دی گئی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. لیکن یہ کون سی مدد ہے؟ جو اسباب کے تحت ہے. رہی وہ مدد جو اسباب کے اوپر ہے، یعنی بندوں کے اختیار سے باہر ہے جو کام، ایسی مدد ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگ سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جی. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم دکھا. مستقیم کا مطلب سیدھا ہوتا ہے. تو سیدھا راستہ، یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے زمین کے اوپر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کی دائیں طرف اور بائیں طرف اور بھی لکیریں کھینچی، اور جو درمیان والی سیدھی لکیر تھی اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ، اور اس کے ارد گرد جو میں نے لکیریں کھینچی ہیں یہ صراط مستقیم سے، سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے راستے ہیں. تو یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ یہ
کتاب و سنت والا راستہ ہے۔ اس کی آگے ہم بات کرتے ہیں صراط مستقیم کے اوپر، اس سے پہلے ایک بات دیکھ لیجئے کہ اہدینا، ہم کہتے ہیں ہمیں ہدایت عطا فرما۔ ہدایت کے بنیادی طور پر دو معنی ذہن میں رکھیں۔ ایک تو معنی ہے رہنمائی کرنا، ہدایت کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ رہنمائی کرنا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی فرما، یعنی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے، تو ہماری رہنمائی کر دے کہ صراط مستقیم کون سا ہے۔ دوسرا معنی ہوتا ہے صراط مستقیم کا پتہ تو چل گیا کہ کون سا راستہ ہے، اب اس کے اوپر چلنے کی توفیق یہ بھی تو اللہ تعالیٰ سے چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ جب تک توفیق نہیں دے گا، باوجود اس کے کہ انسان کو صراط مستقیم کا علم ہو، جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو، بندہ صراط مستقیم کے اوپر چل بھی تو نہیں سکتا، اس پر عمل بھی تو نہیں کر سکتا۔ تو دوسرا معنی یہ ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم کا کہ پروردگار ہمیں پتہ تو ہے کہ صراط مستقیم کون سا ہے، تو اے اللہ ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جس کو صراط مستقیم کا علم بھی ہے، اس پر چل بھی رہا ہے، تو اس کے لیے ایک تیسری بات بھی ہے، وہ یہ کہ خدشہ ہے اس کے لیے کہ کہیں وہ صراط مستقیم سے بھٹک نہ جائے، اس لیے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو صراط مستقیم سے ہٹا سکتی ہیں۔ انسان کا نفس ہے، شیطان ہے، معاشرے کے اندر اور بہت سارے فتنے ہیں جن کی وجہ سے انسان کے گمراہی کے راہ راست سے بھٹک جانے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو تیسرا اس میں یہ معنی بھی شامل کر لیجئے کہ اے اللہ تو نے ہمیں صراط مستقیم دکھا بھی دیا، اس پر چلا بھی دیا، تو یا اللہ اب ہمیں اس صراط مستقیم کے اوپر استقامت عطا فرمانا، ہمیں اس کے اوپر قائم رکھنا اور ہمیں گمراہی سے محفوظ رکھنا۔ یہ سارے معنی اہدنا الصراط المستقیم میں شامل ہیں۔ اب یہ صراط مستقیم کون سا ہے، اس کی آگے تھوڑی سی مزید وضاحت آ رہی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ اے اللہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ یہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں یہ کون ہیں؟ خود قرآن مجید کے اندر ہی ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی وضاحت فرما دی ہے جو انعام یافتہ ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ کن پر اللہ نے انعام کیا ہے؟ چار قسم کے لوگوں کا ذکر کیا، انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر، اور فرمایا کہ ان لوگوں کی رفاقت، ان لوگوں کا ساتھ کیا ہی خوب ہے۔ غور فرمائیے اس آیت کریمہ میں جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے کہ ان انعام یافتہ لوگوں کی رفاقت اور ساتھ کس کو نصیب ہوگا قیامت کے دن، اور وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ صراط مستقیم انعام یافتہ لوگوں کا جو راستہ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا راستہ ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت، یعنی کتاب و سنت، قرآن و حدیث، یہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہن، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر تم ہدایت پر چلنا چاہتے ہو تو یہ دو چیزیں مضبوطی سے تھام لو، پھر کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ و سنت رسولہ،
اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت، تو یہ صراط مستقیم ہے جس کا ہم اللہ سے سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کتاب و سنت والا راستہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والا راستہ ہے۔ اس کو چھوڑ کر باقی جو کچھ ہے وہ گمراہی ہی گمراہی ہے۔ آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ جن پر تو اے اللہ غضب ناک ہوا ہے، اور نہ ان لوگوں کو راستہ جو گمراہ ہوئے۔ قرآن مجید ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہودیوں کے بارے میں یہ بات ایک سے زیادہ مقامات پر بیان فرمائی ہے کہ وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے غضب کا حقدار بنے ہیں۔ کون؟ یہودی۔ اور قرآن مجید کے اندر ہی بتایا گیا ہے کہ گمراہ کون لوگ ہیں؟ عیسائی جو ہے نا وہ گمراہ ہے۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر مغضوب علیہم یعنی جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، اس سے مراد یہودی ہیں، اور ضالین یعنی گمراہ لوگ جو ہیں ان سے مراد عیسائی ہیں۔ گویا کہ ہم سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا راستہ ہمیں دکھا، اس پر ہمیں چلا، اس پر ہمیں استقامت عطا فرما، اور ہمیں یہود و نصارہ کے راستے سے بچا کر رکھنا۔ اس لیے کہ یہودی بھی گمراہ، عیسائی بھی گمراہ، راہ راست سے ہٹے ہوئے تھے۔ قرآن مجید نے ایک ایک کر کے یہودیوں اور عیسائیوں کی گمراہیوں کو ذکر کیا ہے، اور سورہ فاتحہ میں ہمیں بتا دیا ہے کہ تم نے یہود و نصارہ کے پیچھے نہیں چلنا ہے، ان کے راستے پر اگر چلو گے تو پھر صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے۔ اب یہ یہودیوں کی اور عیسائیوں کی گمراہیاں کون کون سی ہیں؟ سارا قرآن بھرا پڑا ہے۔ سورہ بقرہ جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد والی سورت، اس میں ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی گمراہیوں کا، ان کی بیماریوں کا ذکر فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر وہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں تحریف کرتے تھے، اپنی طرف سے تبدیلی کر لیتے تھے، خود سے لکھ کر کوئی بات کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، ہیلے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، وہ ہیلا کر کے ہفتے کے دن مچھلیاں تالاب میں اکٹھی کر لیتے اور اتوار والے دن مچھلیاں پکڑ لیتے۔ اسی طرح انہوں نے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور یہودیوں اور عیسائیوں دونوں نے اپنے علماء کو، اپنے مشائخ کو اپنا رب بنا لیا۔ کیا مطلب؟ کہ ان کے مشائخ، ان کے علماء جس چیز کو کہتے تھے کہ یہ حلال ہے، وہ اس کو حلال سمجھنا شروع کر دیتے، جس کو وہ کہتے تھے کہ وہ حرام ہے، شریعت کی مخالفت میں وہ اللہ رسول کی مخالفت کر کے اپنے علماء، احبار اور رہبان کی بات جو ہے نا وہ مانتے تھے۔ یہ ساری برائیاں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے یہود و نصارہ کی قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں۔ تو ہمیں قرآن کی ابتدا میں ہی یہ بتا دیا کہ تم نے یہود و نصارہ والے کام نہیں کرنے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی بات کرتے ہیں تو احادیث میں نبی علیہ السلام نے یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ عقائد ہوں، عبادات ہوں، رہن سہن کا طریقہ ہو، لباس ہو، شکل و صورت ہو، ہمیں ہر معاملے میں یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عبادت میں مثال کے طور پر روزے کے بارے میں فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ کیا کرتے ہیں؟ افطار تاخیر سے کرتے ہیں، روزہ دیر سے کھولتے ہیں، تو تم جلدی روزہ کھولا کرو، یعنی جب افطار کا وقت ہو گیا تو بغیر کسی چیز کا انتظار کیے فوراً روزہ کھولو۔ اسی طرح فرمایا یہود و نصارہ جو ہے نا وہ اپنے بالوں کو نہیں رنگتے، تم رنگا کرو، وہ مانگ نہیں نکالتے، تم مانگ نکالا کرو بالوں میں۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جن میں ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے
کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا، تو تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ تو بہت ساری اسی طرح کی چیزیں ہیں کہ ہمیں ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے، ان کی گمراہیاں بتائی ہیں، وہیں پر ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیشین گوئی بھی فرما دی ہے کہ تم ضرور لتتبعن سنن من کان قبلکم، تم ضرور اپنے سے پہلے والے لوگوں کی روش پر چلو گے۔ اس طرح چلو گے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ایک جوتا بالکل دوسرے جوتے کے ہی سائز کا ہوتا ہے، دونوں جوتے ایک سائز کے ہوتے ہیں، تو جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، اس طرح تم بالکل وہی کام کرو گے جو یہود و نصارہ نے کیے تھے۔ آپ نے فرمایا جو تم سے پہلے لوگوں نے جو کام کیے تھے تم بھی وہی کام کرو گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اور کون ہیں؟ یعنی تم سارے وہ کام کرو گے جو یہود و نصارہ نے کیے تھے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ باوجود اس کے کہ ہمیں شریعت نے یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے، ان کی خرابیاں ان کی گمراہیاں ذکر کی ہیں، پھر بھی مسلمان ہر وہ کام کر رہا ہے آج کا کہ جو یہود و نصارہ کے اندر گمراہی کی صورت میں موجود تھا۔ اصل مقصد یہی ہے کہ یہود و نصارہ کی مشابہت ہم نے مخالفت کرنی ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ جب ختم ہوتی ہے تو آمین آمین کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کرے کہ ایسے ہی یا اے اللہ نے ہماری اس دعا کو قبول کرنا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو ہم اس دعا کے بعد کہتے ہیں آمین اے اللہ تو ہماری اس دعا کو قبول کرنا۔ یہ آمین کہنے کی فضیلت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہتا ہے نا وہ فاتحہ کے بعد تو تم بھی کہتے کہ آمین کہا کرو۔ فإنه من واقف تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کریں۔ یہ آمین اب امام اسی آمین کہے گا تو مستقبل کو بھی پتہ لگے گا کہ امام صاحب نے آمین کہی ہے، وہ بھی امام کے ساتھ آمین کہیں گے۔ اب امام کی آمین مقتدی کی آمین دونوں کی آمین جب فرشتوں کی آمین کے ساتھ ملے گی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں نا اللہ کے گھر میں، مسجد میں جب نماز ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بھی آمین کہتے ہیں۔ تو سب کی آمین جب موافق ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان نمازیوں کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ فضیلت ہے آمین کہنے کی۔ تو یہ آمین اونچی آواز میں کہنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ بھی اونچی کہتے تھے آمین، اور مسجد جو ہے وہ آمین کی آواز سے گونج جایا کرتی تھی۔ سورہ فاتحہ کی مختصر تشریح جو ہے وہ اختتام کو پہنچی ہے۔ اب یہاں پر ایک بڑی خوبصورت حدیث آپ کے سامنے ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، جو کہ صحیح مسلم میں ہے، جس میں نماز کے دوران میں سورہ فاتحہ کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، گویا کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے۔ یعنی آدھی نماز میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے۔ یہاں غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے، لیکن جو آگے تقسیم ہے وہ نماز کی نہیں ہے بلکہ سورہ فاتحہ کی ہے۔ یعنی ایک آیت کریمہ سورہ فاتحہ کی بندہ پڑھتا ہے جب نماز میں تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے، دوسری آیت بندہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، پھر بندہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دیتا ہے۔
تو یہ تقسیم سورہ فاتحہ کی ہے، نماز کی نہیں ہے۔ گویا کہ اس حدیث میں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو نماز قرار دیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے نا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے نماز کو تقسیم کیا ہے۔ اب تقسیم نماز کو تو نہیں کیا، تقسیم تو سورہ فاتحہ کو کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ نماز ہے، اس لیے کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ تلاوت کی جاتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ جو ہے اس کے بغیر تو نماز کوئی ہوتی نہیں ہے۔ اب آئیے یہ بندے اور اس کے رب کے درمیان یہ سورہ فاتحہ کیسے تقسیم ہوتی ہے، اس کی وضاحت حدیث میں ہم دیکھتے ہیں۔ فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، وہ اللہ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، وہ اللہ جو بدلے کے دن کا، قیامت کے دن کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی، میری شان بیان کی ہے۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے، میرے بندے نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا ہے کہ وہ صرف میری ہی عبادت کرے گا اور صرف مجھ ہی سے مدد مانگے گا، عبادت بھی کسی اور کی نہیں کرے گا، مدد بھی کسی اور سے نہیں مانگے گا، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ یعنی یہ توحید کی برکت ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور وعدہ کرتا ہے کہ میں عبادت کروں گا پروردگار تو صرف تیری کروں گا، مدد مانگوں گا تو صرف تجھ سے مانگوں گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تو اس بات پر قائم رہے گا تو پھر جو چیز تو مجھ سے مانگے گا میں تجھے ضرور عطا کروں گا۔ تو نے اپنی بات پر قائم رہنا ہے، توحید پر۔ تو یہ جو میرے ساتھ معاہدہ کر رہا ہے نا کہ عبادت یا اللہ تیری کروں گا، تیرے علاوہ کسی کی نہیں کروں گا، مدد تجھ سے مانگوں گا، تیرے علاوہ کسی سے نہیں مانگوں گا، یہ میرے اور تیرے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے، تو اس معاہدے پر قائم رہ اور پھر تو مجھ سے جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ یعنی توحید کی برکت ہے کہ توحید کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے کی ہر دعا سنتا اور اس کو قبول کرتا ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ مجھے صراط مستقیم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا جو تیرے غضب کے مستحق بنے اور نہ گمراہوں کا راستہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جس کا اس نے سوال کیا ہے۔ یعنی میرے بندے نے مجھ سے صراط مستقیم کا سوال کیا ہے نا، تو میں اپنے بندے کو ضرور صراط مستقیم دکھاؤں گا، صراط مستقیم پر چلاؤں گا، صراط مستقیم پر استقامت عطا فرماؤں گا۔ تو غور فرمائیے کہ سورہ فاتحہ جب بندہ نماز میں پڑھتا ہے تو ہر آیت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جواب موصول ہوتا ہے، تو ہمیں اس جواب کو محسوس کرنا ہے۔ ہم نے رک کر ہر آیت پر، اب ادھر سے ہم الحمدللہ رب العالمین جب پڑھتے ہیں تو ہم نے سوچنا ہے کہ ہمارے پروردگار نے ہماری یہ بات سنی ہے، ہم اس کا کلام پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ساتھ ساتھ جواب دے رہا ہے، ہم نے رک کر اللہ کا جواب سننا ہے۔ بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے نا فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، وہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اور یہ گفتگو معلوم ہوا کہ یک طرفہ نہیں ہے کہ ادھر سے بندہ بولتا جا رہا ہے اور آگے سے کوئی جواب نہیں آ رہا، ایسا نہیں ہے،
بلکہ اللہ تعالیٰ بندے کو ساتھ ساتھ اس کی بات کا جواب بھی دیتا ہے۔